شریعت کا مطلب پاکستان میں غیر مسلم ہے، قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے، یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی۔ دوسری بات جناب اسپیکر کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے۔ سر یہ ساری بات ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کمیشن ہے۔ میں مائنورٹیز کے سارے ممبران آنریبل ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک فورم ہو گیا ہے جہاں پہ وہ جا کے ٹیپ کپ کر دیں گے۔ آپ اگر نام لینا چاہیں تو نام لے سکتے ہیں، کس نے کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ بل اوریجنلی ایم این اے کامران عامر جیوا صاحب کا تھا، میرے سامنے اس وقت کھڑے ہیں وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کھیل داس کوستانی صاحب ہیں، ڈاکٹر درشن صاحب ہیں، خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، سینیٹر دنیش کمار ہیں، ڈاکٹر نیلسن جارج ہیں، ہمارے رمیش کمار صاحب کو نہ بھول جائیے گا۔ جی رمیش کمار مکوانی صاحب، رمیش کمار مکوانی صاحب ہے۔ ایون میرے جو جے یو آئی کے ساتھی ہیں پشاور سے ایم این اے صاحب، وہ بھی اس کمیٹی میں آئے۔ ہم نے ساروں سے آرا لی، اس کے بعد پھر ہم نے خود سارا اس کو ایگزامن کیا۔ سینیٹر علی ظفر صاحب ابھی یہاں پہ موجود تھے، وہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے۔ سر میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں سر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ایشو کو سر سیاست کے لیے کم از کم نہیں۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے بڑے آئٹم نمبر 3 موو کیجئے، پورے غور و خوض کے بعد اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس امینڈڈ شکل میں دے دیں تاکہ ابہام رہے ہی کوئی نہ۔ جی آپ بتا دیں سر، ایک کلیریفائی کر دیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی تھیں، کب دی تھیں، اور دوسرا یہ بتا دیں قادیانیوں کا سٹیٹس اس کے بعد کیا رہے گا۔ یہ سر 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کام کرے۔ یہ کمیشن اس ڈائریکشن کے بعد بن گیا۔ یہ مختلف اوقات میں بل آیا، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے آلریڈی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس پہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اور جو ان کی ریموول کا طریقہ ہے اسے درست کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت کی ڈیفینیشن ہے اس کو واضح کر دے۔ ہم نے لکھ دیا کہ آئین پاکستان میں جو نان مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 260 میں، یہ کمیشنز غیر مسلموں کا کمیشن ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جو اقلیت کا مطلب پاکستان میں غیر مسلم ہے، قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے، یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی۔ دوسری بات جناب اسپیکر کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے۔ سر یہ ساری بات ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کمیشن ہے۔ میں مائنورٹیز کے سارے ممبران آنریبل ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک فورم ہو گیا ہے جہاں پہ وہ جا کے ٹیپ کپ کر دیں گے۔ آپ اگر نام لینا چاہیں تو نام لے سکتے ہیں، کس نے کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ بل اوریجنلی ایم این اے کامران عامر جیوا صاحب کا تھا، میرے سامنے اس وقت کھڑے ہیں وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کھیل داس کوستانی صاحب ہیں، ڈاکٹر درشن صاحب ہیں، خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، سینیٹر دنیش کمار ہیں، ڈاکٹر نیلسن جارج ہیں، ہمارے رمیش کمار صاحب کو نہ بھول جائیے گا۔ جی رمیش کمار مکوانی صاحب، رمیش کمار مکوانی صاحب ہے۔ ایون میرے جو جے یو آئی کے ساتھی ہیں پشاور سے ایم این اے صاحب، وہ بھی اس کمیٹی میں آئے۔ ہم نے ساروں سے آرا لی، اس کے بعد پھر ہم نے خود سارا اس کو ایگزامن کیا۔ سینیٹر علی ظفر صاحب ابھی یہاں پہ موجود تھے، وہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے۔ سر میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں سر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ایشو کو سر سیاست کے لیے کم از کم نہیں۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے بڑے
आइटम नंबर 3 मूव कीजिए। पूरे गौर व खौस के बाद इसको उन्होंने कहा कि जी आप इस अमेंडेड शक्ल में दे दे ताकि इबहम रहे ही कोई ना। जी,